ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو پر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی جو محل میں بیٹھی تھی، اس نے اچانک سے جنگل کی سیر کرنے کا سوچا۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے سر پر زنانہ ٹوپی رکھی، پاؤں میں جوتے پہن کر وہ اکیلی جنگل کی طرف چلی گئی۔ گھومتے گھماتے وہ جنگل کے درمیان میں پہنچی تو وہاں اس نے ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ دیکھا۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ کچھ دیر یہاں آرام کرنا چاہیے۔ وہ وہیں چشمے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی گیند تھی۔ یہ گیند اسے بہت پسند تھی، اس لیے وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ اس کو فضا میں اچھالنا اور پکڑنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس وقت وہ اسے اچھال کر کھیلنے لگی۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے گیند کو جیسے ہی اچھالا تو وہ زمین پر جا گری اور لڑکتے لڑکتے پانی میں چلی گئی۔ شہزادی جلدی سے آگے بڑھی اور پانی میں دیکھا، لیکن پانی اتنا گہرا تھا کہ وہ اس کی تہہ تک جا نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھتے ہی شہزادی نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی گیند اب پانی سے باہر نہیں آ سکتی تھی، اور پھر وہاں کوئی دوسرا موجود بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ یہی سوچ کر وہ رونے لگی۔ اگر میں گیند دوبارہ حاصل کر سکوں تو میں اس کے بدلے میں اپنے تمام قیمتی کپڑے اور ہیرے جواہرات، ہر وہ چیز اسے دوں گی جو میرے پاس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے میری گیند واپس مل جائے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ پانی میں سے ایک مینڈک نے سر نکالا اور کہنے لگا، شہزادی تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی کہنے لگی، تم ایک مینڈک ہو، تم میری کیا مدد کرو گے؟ میری سونے کی گیند اس چشمے میں گر پڑی ہے۔ جواب میں مینڈک کہنے لگا، اگر میں تمہیں تمہاری گیند واپس لا کر دے دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گی؟ شہزادی جلدی سے بولی کہ میں اس کے بدلے میں ہیرے جواہرات اور اپنے تمام بیش قیمت نفیس کپڑے اور ہر وہ چیز دے دوں گی جو میرے پاس ہے۔ مینڈک نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، مجھے تمہارے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، میں تمہیں گیند صرف ایک شرط پر لا کر دوں گا۔ شہزادی جلدی سے کہنے لگی، کیا شرط ہے؟ جس پر مینڈک کہنے لگا، اگر تم مجھ سے پیار کرو اور مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو، مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ اور اپنے ساتھ سلاؤ، تو میں تمہیں گیند واپس لا کر دے سکتا ہوں۔ کہو کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ مینڈک کی یہ بات سن کر شہزادی دل میں اپنے آپ سے کہنے لگی، یہ مینڈک کتنا بے وقوف ہے، یہ پانی سے باہر تو آ نہیں سکتا، میری گیند واپس لانے کا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ سوچنے لگی، بھلا یہ میرے محل تک کہاں آئے گا؟ ایسا کرتی ہوں، اس کی شرط منظور کر لیتی ہوں، کم از کم میری گیند تو واپس مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے مینڈک سے کہا، اگر تم میری گیند واپس نکال کر لا دو تو میں تمہاری شرط پوری کر لوں گی۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ کہا تو مینڈک نے اسی وقت پانی میں ڈبکی لگائی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے منہ میں سونے کی گیند پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے پانی کے کنارے پر آ کر شہزادی کے سامنے گیند پھینک دی۔ شہزادی کو بالکل یقین نہیں تھا کہ مینڈک پانی سے گیند لے آئے گا، لیکن جب اس نے اپنی گیند کو دیکھا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ اس نے بھاگ کر اپنی گیند اٹھا لی اور اچھلتی ہوئی جلدی جلدی گھر کی طرف چل دی۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ اس نے مینڈک کو بھی بھلا دیا، جس نے اس کی گیند پانی سے نکال کر لا کر دی تھی۔ تبھی مینڈک نے اونچی آواز میں اسے کہا، شہزادی ٹھہرو، اپنے وعدے کے مطابق مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ لیکن شہزادی نے اس کی بات نہ سنی اور اپنے محل کی طرف چلی گئی۔ دوسرے روز شہزادی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو اس نے اپنے ارد گرد عجیب سی آوازیں سنی۔ اسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا آ رہا ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے اونچی آواز میں کہا، میری پیاری شہزادی دروازہ کھولو، میں آیا ہوں جو تمہارا سچا پیار ہے، اور وہ الفاظ یاد کرو جو تم نے مجھ سے کہے تھے۔
شہزادی کے لیے یہ آواز بالکل اجنبی تھی۔ وہ جا کر اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے مینڈک کھڑا تھا جسے وہ بھول چکی تھی۔ شہزادی اسے دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آ کر اپنی میز پر کھانے کے لیے بیٹھ گئی، لیکن اس کا باپ بادشاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ بیٹی سے پوچھنے لگا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ جواب میں شہزادی نے بتایا کہ دروازے پر ایک مینڈک کھڑا ہے، اس نے چشمے میں سے میری سونے کی گیند لا کر نکال کر دی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اسے باقی کی بات بتانے لگی کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ میری گیند چشمے سے نکال کر لا کر دے گا تو میں اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دوں گی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھے گا اور میرے ساتھ کھائے گا اور میرے ہی کمرے میں سوئے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ تو چشمے سے باہر نہیں آ سکتا، اسی لیے میں نے اس سے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ اب وہی مینڈک آ کر دروازے پر کھڑا ہے اور اندر آنا چاہتا ہے۔ جس وقت شہزادی یہ بات بادشاہ کو بتا رہی تھی، دروازے کے باہر کھڑے مینڈک نے دوبارہ دستک دی اور کہنے لگا، میری پیاری شہزادی دروازہ کھولو، میں تمہارا سچا پیار ہوں۔ بادشاہ نے جب مینڈک کے یہ الفاظ سنے تو وہ بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی جب تم نے وعدہ کیا ہے تو اسے ضرور پورا کرو، جاؤ اور مینڈک کو اندر آنے دو۔ شہزادی کا دل تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو مینڈک پھدکتا ہوا اندر آ گیا اور وہیں پر بیٹھ گیا جہاں شہزادی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ اب وہ کہنے لگا، مجھے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاؤ۔ شہزادی نے اسے فرش سے اٹھا کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ تبھی مینڈک کہنے لگا، مجھے اپنی پلیٹ میں سے کھانا دو۔ شہزادی نے پلیٹ اس کے سامنے کر دی اور اس نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ پھر اس کے بعد اس نے شہزادی سے کہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے اپنے بستر پر لٹا دو۔ یہ سوچ کر شہزادی کو کراہیت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ مینڈک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اوپر لے جائے اور اپنے بستر پر لٹائے، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے مینڈک کو ہاتھ میں لیا اور اپنے بستر پر لے جا کر رکھ دیا۔ مینڈک واقعی تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ تکیے پر لیٹا تو جلدی سے سو گیا۔ دوسری صبح جو ہی روشنی پھیلی تو مینڈک جلدی سے اٹھا اور چھلانگ لگا کر فرش پر آ گیا، نچلی منزل پر گیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے سکھ کا سانس لیا اور کہنے لگی، خدا کا شکر ہے کہ مینڈک چلا گیا، آخر کار میری مصیبت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ تو اس کی غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اس نے پھر سے وہی آوازیں سنی اور اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میری پیاری شہزادی دروازہ کھولو، میں تمہارا سچا پیار ہوں۔ شہزادی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مینڈک دوبارہ سے پھدکتا ہوا اندر آ گیا۔ اس نے کل رات کی طرح ہی کھانا کھایا اور پھر شہزادی کے بستر پر لیٹ گیا۔ صبح ہونے پر اسی طرح چھلانگ لگا کر بستر سے اترا اور پھدکتا ہوا نیچے چلا گیا اور وہاں سے پھر دروازے سے باہر چلا گیا۔ پھر تیسری رات بھی یہی سب کچھ ہوا، مگر اگلی صبح جب شہزادی بیدار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں مینڈک کی بجائے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ شہزادی نے آج تک کسی کی اتنی حسین آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ وہ نوجوان اس کے بیڈ کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جو ہی شہزادی نے ایک اجنبی نوجوان کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا، شہزادی گھبراؤ نہیں، تمہیں ابھی ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ نوجوان نے بڑی میٹھی سی آواز میں اس سے کہا اور بتانے لگا کہ میں ایک شہزادہ ہوں۔ ایک بری پری نے مجھ پر جادو کر کے مجھے مینڈک کے روپ پہ بدل دیا تھا۔ مجھے اس وقت تک مینڈک ہی رہنا تھا جب تک کوئی شہزادی مجھے چشمے سے باہر نہ نکالتی، مجھے اپنی پلیٹ سے کھانا نہ کھلاتی اور 3 راتیں مجھے اپنے بستر پر نہ سلاتی۔ اتنا کہہ کر وہ شہزادہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر شہزادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، وہ شہزادی تم ہو، تم نے اس ظالم پری کا جادو توڑا ہے
اور میری اب صرف ایک خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ میرے باپ کی سلطنت میں چلو، جہاں میں تم سے شادی کروں گا۔ میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں۔ شہزادی تو پہلے ہی نوجوان کو دیکھ کر پسند کر بیٹھی تھی۔ اب جب اس نے شادی کا کہا تو شہزادی نے خوشی سے ہاں کہہ دی، اور اس کا ہاں کہنا تھا کہ اسی وقت ایک نہایت شاندار بگھی حاضر ہو گئی، جس کے آگے 2 خوبصورت گھوڑے تھے، اور وہ پوری بگھی پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ اس کا سارا ساز و سامان سونے کا تھا۔ بگھی کی پچھلی طرف شہزادے کا وفادار ملازم تھا، جو شہزادے پر جادو ہونے کے دوران ایک طویل عرصے تک اسی غم میں روتا رہا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی اسی وقت بادشاہ کے پاس گئے اور ان سے رخصت لے کر اس بگھی میں سوار ہو گئے۔ جب شہزادہ اپنے ملک پہنچا تو اس کا باپ، جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر دیوانہ سا ہونے لگا۔ ہر شخص شہزادے کی واپسی سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اب شہزادہ اور شہزادے کی شادی ہو گئی اور وہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔